क्या آپ جانتے ہیں کہ انسان اور جن کی تخلیق میں بنیادی فرق کیا ہے، اور وہ کون سا پہلا حکم تھا جس پر فرشتے سجدے پر گر گئے تھے مگر ایک مخلوق نے انکار کر دیا تھا؟ آخر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کیا مہلت مانگی، اور اس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھڑکانے کا اعلان کیوں کیا؟ جنت کے 7 دروازے کن کے لیے مقرر کیے گئے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کنز ایمان قرآن، جہاں ہم قرآنی داستان اور احکام کو اعلیٰ حضرت کے ترجمے اور قرآنی تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ قرآن اپنے پاس کھول لیجئے تاکہ ترجمہ اور تفسیر دونوں سمجھ آئیں، اور کوئی بات جو دل کو چھوئے اسے ضرور نوٹ کیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا روحانی سفر کنز ایمان کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، ایسی مٹی سے کہ جو بجنے والی مٹی تھی۔ جیسے مٹکا ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی جو ٹھیکری ہوتی ہے وہ بجنے والی ہوتی ہے۔ من حَمَإٍ مسنون، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارہ تھی۔ والجان، اور جنات کو خلقناہ من قبل، ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہے۔ من نار السموم، بے دھوئیں کی آگ سے، ایسی آگ سے کہ جس میں دھواں نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں سے انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں ایک آدمی بنانے والا ہوں بجنے والی مٹی سے جو بودار سیاہ گارے سے ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب اسے سجدہ کرنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا لیکن فرشتوں کے درمیان موجود تھا، تو جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو اسے بھی سجدے کا حکم تھا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، بولا میں ایسے آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے صلصال سے یعنی بجنے والی مٹی سے بنایا، اور وہ بجنے والی مٹی حمأ مسنون سے تھی جو سیاہ بودار گارے سے بنائی گئی ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور بے شک تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ قال، وہ بولا ربی، اے میرے رب، فأنظرنی إلى يوم يبعثون، تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ابلیس لعین نے مہلت جو مانگی اور اپنی جو زندگی کا سوال کیا، اس نے کہا کہ مجھے جب دوسری سور پھونکی جائے گی اس وقت تک مہلت دے، اور یہ ایک جو قاعدہ ہے کہ دوسری سور پھونکنے کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہوں گے یا کافر ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔
در حقیقت ابلیس لعین موت سے بچنا چاہتا تھا. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک مقررہ وقت کے دن تک. ایک مقررہ وقت کا دن جو ہے وہ ہے جس دن سور پھونکی جائے گی. قال ربی، وہ بولا اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس لعین کی بے ادبی تھی کہ گمراہ خود ہوا اور گمراہی کی نسبت اس نے اللہ کی طرف کی. بولا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان انسانوں کو زمین میں گمراہ کر دوں گا، میں انہیں رائے حق سے ہٹا دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بضرور میں تمام کے تمام کو سیدھے راستے سے اغوا کر لوں گا، ہٹا دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے جو بندے چنے ہوئے ہوں گے ان پر میرا کوئی حملہ کارگر ثابت نہ ہوگا. یعنی جنہیں تو چن لے گا اور جن پر تیرا خاص کرم ہوگا وہ میرے وار سے بچ جائیں گے اور میری باتوں میں نہیں آئیں گے. قال، فرمایا، هذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا. عبادی سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. فرمایا ان پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہ ہوں گے وہ تیری پیروی کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک سب کا وعدہ جو ہے وہ جہنم ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے جانے والوں کا ایک حصہ مقرر ہے. 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے گزرنے والوں کے نام اس دروازے پر لکھے ہوں گے. اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جن پر شیطان کے وار کارگر ثابت نہیں ہوتے. اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. آج کی ان آیات نے ہمیں انسان کی تخلیق اور ان کے سب سے بڑے دشمن ابلیس کی ابتدا سے آگاہ کیا ہے. تکبر ہی سب سے پہلا گناہ تھا جس نے ابلیس کو لعنتی بنا دیا، اور اس نے قیامت تک ہمیں بھڑکانے کی قسم کھائی ہے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے. آج کی اس تفسیر میں جب آپ نے سنا کہ شیطان نے قیامت تک بھڑکانے کی قسم کھائی ہے تو آپ کے دل میں اپنے آپ کو اس کے دھوکے سے بچانے کے لیے کیا خیال پیدا ہوا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شیطان کے فتنوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھے ہیں اور جنت کے باغ اور چشمے ان کا کیسے انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم.